وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا 10واں پارہ سورۃ التوبہ کی 2 آیات بینات اور امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسات میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات میں جو بھی چیز ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر وقت کا خالق اللہ، ہر جگہ کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بعض اوقات کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ آج جمعہ کا دن ہے، باقی دنوں سے اللہ نے اس کو افضل قرار دیا، رمضان کے مہینے کو فضیلت قرار دی۔ ایسے یہ ساری زمین سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے 1 انچ بھی نہیں بنایا، لیکن ساری زمین میں جو مسجد والی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ بات اسی حدیث مبارکہ سے شروع کرتے ہیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین پر جتنے بھی زمین کے ٹکڑے اور حصے ہیں، ان سب میں سے اللہ کے ہاں محبوب حصہ اور محبوب جگہ وہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور زمین میں جتنے بھی حصے ہیں اللہ کو ناپسند جگہ وہ بازار ہے، کیونکہ بازار میں دھوکہ دیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، 2 نمبر چیز بیچی جاتی ہے، تو دھوکہ فراڈ والی جگہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہی مقصد ہے اس کائنات کے بنانے کا، لہٰذا اللہ کو یہ جگہ بہت پسند ہے۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے جمعۃ المبارک میں، تو اس میں چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مسجد کے فضائل، مسجد بنانے کے فضائل، مسجد کو آباد کرنے کے فضائل، مسجد کی صفائی کے فضائل اور مسجد کا احترام۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کی بڑی فضیلت تو اللہ نے قرآن میں یہ بتائی کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ مسجدیں کس کی ہیں؟
اس جگہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اور جس جگہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے یہ نسبت بہت اونچی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ وہ بیت اللہ ہے، ایسے ہی تمام مساجد کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد سب کس کی ہیں؟ ایک خلیفہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق مشروط قرار دی کہ اگر تو نے آج رات میرے ملک کے اندر گزاری تو تجھے طلاق ہے، رات نکل جا میری بادشاہت سے۔ اب یہ کہہ تو بیٹھا لیکن پھر ہوا پریشان، جیسے ہر طلاق دینے والا بعد میں پریشان ہوتا ہے، وقتی طور پہ تو بندہ کہہ دیتا ہے، بعد میں پھر بڑا پریشان ہوتا ہے، کوئی پھر گنجائش نکالنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے جب طلاق دی تو بس 10 منٹ کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، پھر میں نے 3 دفعہ تھوک بھی دیا اور پورا گلاس پانی کا لے کر کلی بھی کر دی۔ میں کہا شاباش جنے نے پترا، وہ تیرے منہ نسوارے بھی نکل گئی بھائی، کلی کر دی تو۔ اب وہ بھی پریشان ہوا خلیفہ کہ طلاق تو میں نے دے دی، تو یہ رات تک میرے ملک سے، یہ تو سارا ملک میرا ہے، بادشاہ تو میں ہوں یہاں کا، تو اس کو اب کہاں بھیجیں تاکہ طلاق بچے؟ اس وقت اتنے اسباب بھی نہیں تھے، اتنے ذرائع بھی نہ تھے کہ جناب فوراً ٹکٹ کرائے اور بیرون ملک بھیج دے، اتنا وقت بھی نہیں بچا کہ جناب وہ دیگر سواریوں پہ سوار ہو کر ملک سے باہر جائے۔ ہو گیا بڑا پریشان، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شاگرد سے مسئلہ پوچھا کہ اب اس صورتحال میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا بیوی کو کہو کہ رات مسجد میں گزار دے، کیونکہ مسجد میں کسی کی بادشاہت نہیں ہوتی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر کسی کی بادشاہت نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سواء العاکف فیہ والباد، جو وہاں کے رہنے والے ہیں اہل مکہ ان کا بھی وہاں پر حق ہے، جو سفر کر کے آنے والے ہیں ان کا بھی وہاں پر حق ہے۔ مکہ میں جائیں تو ہماری 1 انچ زمین کوئی نہیں وہاں پہ، لیکن کعبہ کے اندر ہمارا بھی حق ہے جیسے مکے والوں کا حق ہے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور جیسے مکے والے اللہ کے بندے ہیں ایسے ہی ہم بھی کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اللہ کے گھر میں حق ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، المسجد بیت کل تقی، مسجد متقی کا گھر ہوتا ہے۔ ہر متقی پرہیزگار آدمی وہ اللہ کے گھر میں آ کر لذت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے مسجد بنانے والے کے لیے فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا من مالہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی اور وہ مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ نے یہ حدیث سنی، اس نے کہا یار اللہ نے مال تو مجھے بھی بہت دیا ہے، کیوں نہ میں بھی اپنے مال سے ایک مسجد اچھی سی بنا دوں تاکہ جنت میں میرا گھر بھی پکا ہو جائے۔ اب اس نے مسجد بنانی شروع کی اور کہا یہ کہ کوئی بندہ چندہ نہ دے، کوئی بندہ اس میں پیسہ نہ لگائے، میں سارا کام اپنے پیسوں سے کرواؤں گا، کیونکہ یہ خالص اپنے لیے جنت میں محل بنوانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مسجد بنائی گئی، منع کر دیا گیا اور کوئی بندہ پیسہ نہ دے، اسی بادشاہ کے پیسوں سے بنائی گئی، مسجد بن گئی، خوبصورت تیار ہو گئی۔ اب وہ مسجد میں نماز بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرے، اے اللہ تیرے نبی نے جو کہا نا وہ سچ کہا، یقیناً اس کے بدلے میں تو نے میرے لیے جنت میں کوئی محل بنایا ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں رات کو سوؤں نا تو کسی دن خواب میں مجھے وہ محل دکھا دے جو تو نے میرے لیے بنایا ہے، تاکہ میرے
جذبات کو تسکین ہو، خوشی کا ذریعہ اور باعث بنے۔ اللہ ہمیں بھی مسجدیں بنانے والے حکمران دے، مسجدیں گرانے والے نہ دے۔ اب وہ دعا کرتا تھا، ایک دن رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ میرا محل کون سا ہے۔ اسے 2 خوبصورت بلڈنگیں جنت میں دکھائی گئی کہ یہ دونوں تیرے محل ہیں۔ صبح وہ اٹھا، چونکہ وہ بادشاہ بھی سمجھدار تھا، حدیث کو سمجھنے والا تھا، ظاہر تبھی تو اتنا شوق تھا اس کو۔ اس نے اپنے درباریوں سے، کام کرنے والوں سے بلایا، ان کو بلایا، اکٹھا کیا اور کہنے لگا یار تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ اس مسجد میں کسی اور کا پیسہ نہ لگاؤ، لگتا ہے تم نے کسی اور کا پیسہ لگایا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد بنائے اپنے مال سے اس کو اللہ جنت میں ایک محل عطا کرے گا، تو مجھے 2 محل کیوں ملے؟ اللہ کے نبی نے تو 1 محل کی بات کی ہے، لگتا ہے اس میں کوئی بندہ دوسرا بھی شریک ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ ہی کا پیسہ لگایا۔ اس نے کہا نہیں، تحقیق کی جائے۔ تحقیق ہوئی تو کہتے ہیں کہ مسجد کے باہر ایک ترکھان، ایک بڑھائی لکڑی کا کام کرنے والا، اس کی دکان تھی۔ جب مسجد تیار کی، ظاہر پہلے دور میں یہ پکے چھت تو نہیں ہوتے تھے، کچے چھت ہوتے تھے، اور اس لکڑی کے پرنالے چھوڑتے تھے پانی کے لیے۔ وہ جب پرنالہ انہوں نے بنایا تو لگ تو گیا لیکن ذرا خوبصورت نہ تھا۔ اس ترکھان نے بہت خوبصورت تیار کر کے رکھا ہوا تھا پہلے سے، شاید اسی کام کے لیے۔ جو ہی وہ پرنالہ لگایا تھا وہ لے کر آیا، کہنے لگا وہ بھی دیکھو اور یہ والا دیکھو، اگر وہ مجھے دے دو نا تو یہ اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، یہ والا لگاؤ، مسجد میں اچھا لگے گا۔ انہوں نے کہا یار واقعی یہ بڑا خوبصورت ہے اور بالکل یہاں اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ پرنالہ ہم نے اس سے تبدیل کیا اور چینج کیا، باقی سارا پیسہ آپ ہی کا لگا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اب بات سمجھ میں آئی ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر میں کوئی 1 پیسہ بھی دے، اللہ اس کے لیے بھی محل بنا دیتے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا من مالہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اپنا مال مسجد میں لگائے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنے مال سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے۔ اور اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، ابراہیم خلیل اللہ مستری بنے ہوئے ہیں، اور اسماعیل ذبیح اللہ مزدور بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کا گھر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف، مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے کہ مدینہ کے باہر مسجد قباء کی بنیاد رکھتے ہیں، اور جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اللہ کے انبیاء اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنے والے تھے۔ اب گھر بن جاتا ہے، بنانے کے فضائل میں نے مختصر آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اب مسجد کو آباد کرنا ہوتا ہے، اس کے فضائل سنیے۔ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، نماز کا اگر اہتمام نہ کیا جائے، خوبصورتی جتنی مرضی کر لی جائے، مسجدیں تو اعمال سے آباد ہوتی ہیں، مسجدیں تو نمازوں سے آباد ہوتی ہیں۔ سنیے مسجد آباد کرنے کے والے کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا گواہی دیتا ہے۔ سورۃ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، رب کہتا ہے میرے گھروں کو وہ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ آیت سن لیجئے، ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس آیت سے پچھلی آیت یعنی پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ مشرکین کو روکا، تم کیوں آباد کرتے ہو میری مسجدوں کو، تمہارا کیا واسطہ؟ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، مشرک نہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے وہ اللہ کے گھروں کو کیسے آباد کریں گے؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر،
وہ تو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، جبکہ مسجد تو توحید کا مرکز ہوتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں تو اللہ کی ہوتی ہیں، مسجد میں پکار صرف اللہ کی ہونی چاہیے، غیر اللہ کی پکار کی مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کی خدمت کرنے والے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہی اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جس کو دیکھو مسجد میں کثرت کے ساتھ آتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اور آگے آپ نے یہی آیت پڑھ کے سنائی کہ فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ ینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی۔ قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا این جیرانی این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ کے فرشتے عرض کریں گے یا اللہ من ینبغی لہ ان یجاورک، ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا پڑوسی ہوں؟ یا اللہ کون کہے کہ میں تیرا پڑوسی ہوں؟ کس میں طاقت ہے جو یہ دعویٰ کرے؟ رب العالمین جواب کے اندر ارشاد فرمائیں گے اے میرے فرشتوں سنو نا، فرمایا این عمار المساجد، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں وہی اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، جس طرح جمعے میں بندہ مسجد میں آتا ہے ایسی ہر نماز میں آئے، فجر میں بھی کوشش کرے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے قیامت والے دن اللہ کے پڑوسی شمار ہوں گے۔ اللہ کرے ہم بھی وہاں کھڑے ہو جائیں جب یہ اعلان ہو تو۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا بشر المشائین فی ظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، راستے میں جناب کیچڑ بھی ہے، راستے کے اندر سردی بھی ہے، فجر کی نماز کے لیے بندہ مسجد میں آ رہا ہے، گرم بستر کو چھوڑ کر آ رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، ہیٹر بھی چل رہا ہے، لیکن چھوڑ کر اندھیرے میں ٹھنڈ میں اللہ کے گھر کی طرف جو چل پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو خوشخبری سنا دو، قیامت والے دن اللہ قیامت کے اندھیروں سے تیری حفاظت فرما لے گا۔ اور یہ خوشخبری کسی استاد عالم میرے پیر و مرشد کی زبان سے نہیں، یہ دو جہاں کے سردار اللہ کے سچے نبی کی زبان سے صلی اللہ۔ اور شاید دنیا والوں کی زبانوں میں غلطی ہو جائے، لیکن اگر غلطیوں سے پاک زبان ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ہے صلی اللہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سر کے اوپر آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، اور ہر بندہ گرمی کے اندر بھونا جا رہا ہوگا، کہیں پناہ نہیں دکھائے گی۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، رب کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اپنے خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور ان میں وہ شخص بھی ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ اللہ کہے گا تو میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا۔ اللہ میں عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو نیت کرو 5 وقت کی نماز کی، کرتے ہیں سارے ساتھی نیت کہ نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں میرے صحابہ عمل جس عمل کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹاتے ہیں، درجے بلند فرماتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں؟
یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ اسباغ الوضوء عند المکارہ، سردی ہے اور وضو کرنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ٹھنڈ میں وضو کرتا ہے، یہ ٹھنڈ میں وضو کرنا اپنے آپ سے گناہوں کو صاف کرنا ہے، جنت کے درجے اونچے اور بلند کرنا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور جو قدم مسجد کی طرف چلتے ہیں، ہر قدم پہ اللہ درجہ بھی بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ ابھی اذان میں اتنے منٹ رہتے ہیں جی، جماعت میں اتنا وقت رہتا ہے، دل میں سوچتے رہنا اگلی نماز کا ٹائم کب ہونے والا ہے۔ یہ نماز کا انتظار کرنا بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہوں کو مٹا کے درجے بلند کرنے والا عمل ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کی صفائی، اس کے بارے میں بھی قرآن و سنت میں بڑی رہنمائی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی اجور امتی، میری امت کے نیکیوں کے اجر میرے سامنے پیش کیے گئے، مجھے دکھائے گئے، یا رسول اللہ آپ کی امت نیک عمل کر رہی ہے، فلاں عمل کر رہی ہے، فلاں اجر مل رہا ہے، فلاں عمل حج پر یہ مل رہا ہے، نماز پر یہ مل رہا ہے، روزے پر یہ مل رہا ہے، نیکیاں، اور ان کے بدلے آپ فرماتے ہیں وہ مجھے دکھائے گئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا حتی القضاۃ یخرج الرجل من المسجد، ایک آدمی مسجد سے تھوک کسی نے پھینکی تھی یا کوئی اور ایسی غیر مناسب چیز تھی، اس کو صاف کر رہا تھا، رب نے مجھے اس کا اجر بھی دکھا دیا ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والے کا اجر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دکھا دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عمل فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک سیاہ فام باندھی تھی کالے رنگ کی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اور بعض روایات میں غلام کا ذکر بھی آتا ہے، وہ سیاہ فام باندھی رات کو فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کہا اس کو دفن تو کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے والا مزاج نہیں کہ دو دن انتظار، یہ فلانا فلاں جگہ سے آ رہا ہے، فلانا فلاں جگہ سے آ رہا ہے، یہ والا کام نہیں۔ آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھو، بچی بالغ ہو جائے جلدی نکاح کرو، اور اسی طرح جنازہ میت تیار ہو جائے، قبر تیار ہو جائے جلدی دفناؤ۔ اب رات کے وقت وہ فوت ہو گئی بیچاری، صحابہ کرام نے کہا اب صبح تک تو رکھنا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے جلدی دفناؤ، ابھی دفناتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے ہیں، صحابہ نے سوچا اس رات گئے ہم نبی پاک کے دروازے پہ جائیں گے، آپ کو دستک دے کر اٹھائیں گے، یا رسول اللہ اٹھو جنازہ پڑھاؤ، تو یہ آپ کو بے آرام کرنا ہے، مناسب نہیں ہے کہ اس وقت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائیں اور کہیں جناب آؤ اور آپ نماز جنازہ پڑھاؤ۔ بہتر یہی ہے کہ ہم خود ہی جا کے نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دیں، اس وقت نبی پاک کو جگانا مناسب۔ صحابہ کرام تو آداب بھی جانتے تھے نا، ہمارے یہاں تو بعض ساتھی سوئے ہوئے بیل پہ بیل دے کے اٹھاتے ہیں کہ دعا کرو آخر۔ اب جناب صحابہ کرام نے دفن کر دیا رات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا یا دوسرے دن پوچھا کہ وہ جھاڑو دینے والی فقیر نہیں، وہ کہاں گئی؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی رات کو، اور ہم نے اس لیے آپ کو اطلاع نہ دی کہ ابھی آپ بے آرام ہوں گے، مناسب نہیں ہے، اور ہم نے اس کو رات کو جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو، مجھے اس کی اللہ کے نبی قبر پر گئے، صحابہ کرام ساتھ گئے، اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اس کی قبر پر دوبارہ جنازہ پڑھائی اور دعا کی۔ اور یہ اعزاز صرف مسجد میں صفائی کرنے والے کو حاصل ہے کہ اس کی قبر پہ جا کے آپ نے جنازہ کی نماز پڑھائی، اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اعزاز صرف کس کو حاصل ہے؟ مسجد کی صفائی کرنے والے کو، مسجد میں جھاڑو دینے والے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار باقاعدہ اس کی قبر پہ گئے اور پھر کہا اس کے لیے دوبارہ دعا کرتے ہیں۔ یہ اعزاز کیوں ملا؟ مسجد کی خدمت اور مسجد کی صفائی کی وجہ سے ملا۔ کہو سبحان اللہ۔ مسجد بڑی احترام والی جگہ ہے۔ بس آخری بات، چونکہ وقت بھی پورا ہو رہا ہے، سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک مثال کے ساتھ بات سمجھائی۔
اب وہ پورا وقت تو نہیں مثال سنانے کا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کی مثال ایسے ہے، مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ خلاصہ یہ ہے، یہ دیوار ہے جی، میری طرف سارے ساتھی دیکھیں گے، یہ دیوار ہے، اس کے اندر ایک تاکچہ ہے جس کو جالا بھی کہتے ہیں، آلہ بھی کہتے ہیں، الماری کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دیوار ہو اور اس کے اندر ایک تاکچہ ہو، اور اس تاکچے کے اندر ایک چراغ ہو، فیہا مصباح، اور وہ چراغ جو ہے وہ شیشے کے اندر رکھا گیا ہو، اور شیشہ اتنا خوبصورت ہو جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، یعنی جیسے ستارہ چمک رہا ہو ایسے چمکدار شیشے میں اس کو رکھا جائے۔ اب ظاہر ہے وہ تاکچہ خوبصورت، اس میں چراغ خوبصورت، چراغ شیشے میں رکھا گیا، وہ شیشہ ستارے کی طرح چمکنے والا، وہ خوبصورت۔ اللہ فرماتے ہیں یکاد، اتنا خوبصورت ہے، یضیء ولو لم تمسسہ نار، کیونکہ چراغ کو جلایا جاتا ہے نا پھر وہ روشن ہوتا ہے۔ اب اس میں تیل ڈالا گیا زیتون کا جو پہلے چمکدار ہے، سفید تیل زیتون کا، وہ ڈال دیا گیا ہے اس میں۔ اب جناب خوبصورتی بھی خوبصورتی، اگر اس کو آپ روشن نہ بھی کریں پھر بھی وہ چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ رب کہتا ہے اگر روشن کرو تو بتاؤ پھر وہ کتنا چمکے گا، نور علی نور ہو جائے گا۔ یہ سینہ جو تمہارا ہے نا، یہ مشکات ہے، یہ تاکچہ ہے، اس کے اندر جو دل ہے نا وہ ایک چراغ ہے، شیشہ ہے، اور اس کے اندر جو چراغ ہے وہ ہے ایمان تمہارا، اور اس کے اندر جو زیتون کا تیل ہے وہ قرآن اور حدیث کی پیاری پیاری باتیں اور یقین ہے تمہارا اللہ کی ذات پر۔ اور جب وہ مسجد میں آ جائے اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، سمجھو چراغ روشن ہو گیا ہے، سمجھو چراغ کیا ہو گیا ہے۔ اب اس مثال کے بعد آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وہ آیت، یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا، اب اگلی آیت سن لیجئے۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ ایک مومن اپنا چمکدار دل لے کر، ایمان والا دل لے کر جب میرے گھر میں آ جاتا ہے، فجر کو آ رہا ہے، ظہر کو آ رہا ہے، عصر اور مغرب عشاء کو آ رہا ہے، جمعے والے دن آ رہا ہے، میرے گھر میں آ جاتا ہے اور یہ روشن چمکتا ہوا چراغ لے کر اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور پھر تمہیں بتاؤں یہ چراغ کب روشن ہوتا ہے؟ فی بیوت، یہ مسجدوں والے گھروں میں آ کے روشن ہوتا ہے۔ اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کو بلند رکھنے کی، اونچا رکھنے کی، عزت کے ساتھ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے ان گھروں میں آتے ہیں ان کی آوازیں اور ان کی صدائیں ان ترفع، وہ بھی اوپر اٹھائی جاتی ہیں۔ کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی ویسے اللہ اللہ کر رہا ہے، مسجد میں آ کے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ فرمایا ان ترفع، ایک مطلب تو مسجدیں اونچی ہیں، ان کا احترام ہے، دوسرا مطلب اس نمازیوں کی صدائیں اوپر اٹھائی جاتی ہیں اللہ کے عرش کی طرف۔ وَيُذْكَرُ فیہا بالغدو والآصال، اور صبح و شام مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بیان کرتے ہوئے فرمایا من اکل من ھذ شجرہ، یہ جو پیاز وغیرہ درخت ہے جو بدبودار ہے، جس کے کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، یا تھوم ہے جس کے کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، آپ نے فرمایا جس نے کھایا وہ فوراً مسجد میں نہ آئے، منہ کو صاف کرے، بدبو کو دور کرے، پھر اللہ کے گھر میں آئے، کیونکہ یہ بڑی عظمت والا گھر ہے۔ اور قرآن نے فرمایا سورۃ البقرہ میں اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اہل ایمان جب مسجد میں آتے ہیں ان کو چاہیے ڈرتے ہوئے آئیں، ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں۔ ساری گفتگو آپ نے سن لی، میں نے مسجد کے کچھ احکام، کچھ فضائل بنانے کے، اس کی صفائی کے سارے آپ کے سامنے عرض کیے۔ موجودہ صورتحال جو میڈیا سے بھی سب لوگ جانتے ہیں، کراچی کے اندر جو مدینہ مسجد جو کافی پرانی بنائی گئی، 1980 میں بنائی گئی، کب بنائی گئی جی؟ اور اب کیا ہے 2022، کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 42 سال، 42واں سال ہے۔
1980 میں مسجد بنائی گئی اور میرے خیال میں 3-4 منزلہ مسجد ہے اور بہت بڑی مسجد ہے۔ حکومت نے اس کو گرانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ جو مسجد ہے یہ پارک والی جگہ پہ بنائی گئی اور اس کو جناب اب گرا دیا جائے، کیونکہ یہ مسجد کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 42 سال مسجد کو بنائے ہوئے ہو گئے۔ جب مسجد کی بنیادیں رکھی گئی تھیں تب حکومت کہاں تھی؟ جب مسجد کو تعمیر کیا گیا، لنٹر ڈالا گیا، تب حکومت کہاں تھی؟ یا ایک سوال یہ ہے، کیا اس سوسائٹی کے لوگوں نے اعتراض کیا ہے؟ وہی تو وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں نا، یہاں ہم اسلام آباد سے تو جا کے نہیں پڑھتے، وہی لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پارک چاہیے، ہمیں مسجد چاہیے۔ لیکن اس سب کے باوجود پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں، مسجد کو گرایا جائے، جی مسجد کو گرایا جائے۔ آپ خود بہتر جانتے ہیں، خود ہمارے اسلام آباد میں آپ دیکھ لیجئے کتنے تجاوزات ہیں جی، کتنے لوگوں نے کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں نہیں بنائی ہوئی ہیں، کتنے لوگوں نے جناب بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں، شادی ہالز بنائے ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے۔ اور خود سرکاری کئی ادارے یعنی جگہ اور جگہ کے لیے وقف ہوتی ہیں، وہاں ادارہ اور تعمیر ہو جاتا ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں جی اب بس بن گیا ہے، لہٰذا ان کو کوئی اور جگہ دی جاتی ہے۔ صرف اللہ کا گھر ہی ایسا ہوا کہ جناب لاوارث، کہ اس کو جناب گرا دیا جائے۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اور پورے پاکستان کے سارے مسلمان یہ مطالبہ کرتے ہیں، خدا را پارک کو اور جگہ دی جائے، جو 42 سال سے مسجد قائم ہے اس کو نہ گرایا جائے۔ کیا خیال ہے، یہ مطالبہ درست ہے یا غلط ہے؟ سارے حضرات تائید کرتے ہیں، اور ہم اس جمعے کی وساطت سے ہم بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو نہ گرایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ ہمیں مسجدیں بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مسجدیں گرانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اور حکومت کے اوپر یہ تو لازم ہوتا ہے کہ جہاں پہ آبادی ہو وہاں مسجد بنا کر دے۔ اگر حکومت بنا کے دے تو پھر یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جب حکومت نہیں بنا کے دیتی پھر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مسجدیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قیامت والے دن ہمیں مسجد کی خدمت کرنے والوں میں اٹھائے، مسجد کی مخالفت کرنے والوں میں نہ اٹھائے۔ وآخر دعوانا